بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے موقع دیا آج پھر بات کرنے کا۔ ہم جو ہے آج جو ہے وہ انسانی بدن کے جو ہے وہ عناصر کی جدید تحقیق کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو انسانی بدن میں بھی جو ہم نے کل پودوں کے بارے میں، پرسوں پودوں کے بارے میں جو جانا تھا، اسی طریقہ سے انسانی بدن میں جو ہے وہ کچھ ضروری عناصر ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کثیر ضروری عناصر ہوتے ہیں، یعنی کہ میجر اسینشل ایلیمنٹس، کچھ قلیل جس میں مائنر ٹریس ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ پاسبلی اسینشل ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں، یعنی کہ ممکنہ ضروری ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ کثیر ضروری ایلیمنٹس ہوتے ہیں، میجر اور بلک، اور تیسرا ہے اس کے میں جو ہے بی جو ہے اس میں ہے جی مائنر اور ٹریس پاسبلی۔ تو ہم اس کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اسی طریقہ سے جو ہے وہ ہمارے ایک بایو کیمسٹ ہے ویلشیئر، انہوں نے بھی نمکیات جو ہے ان کے بارے میں بتایا ہے کہ اس طرح سے انسانی بدن کے اندر جو ہے وہ یہ نمکیات ہوتے ہیں۔ ہم پہلے ان نمکیات کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ضروری عناصر یعنی کہ اسینشل ایلیمنٹ کے بارے میں جانیں گے۔ تو انہوں نے جن نمکیات کا ذکر کیا ہے اس میں بھی جو ہے وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ ضروری پائے گئے ہیں، یعنی کہ کیلشیم، سوڈیم، مگنیشیم اور پوٹاشیم۔ ان چار نمکیات، ان چار جو ہے وہ ایلیمنٹس کا ذکر سب سے پہلے انہوں نے کیا ہے ویلشیئر نے۔ وہ ایک بایو کیمسٹ تھے، انہوں نے جو ہے وہ جو ہے وہ ہومیوپیتھک کے ساتھ ہی جو ہے وہ بایو کیمسٹری کی جو ہے وہ بنیاد رکھی۔ وہ ہومیوپیتھ تھے بیسک، تو انہوں نے جو ہے وہ جب بیسک کے طور پر دیکھا کہ انسانی بدن کے اندر تو یہ جو ہے وہ ضروری جو ہے وہ اپنا عناصر ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، یعنی کیلشیم، سوڈیم، مگنیشیم اور پوٹاشیم۔ یہ ایلیمنٹس کو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ یہ ضروری ایلیمنٹ جو ہے یہ پائے جاتے ہیں، اور انہوں نے سلیشیا یعنی کہ سلیکا جس کو ہم جو ہے وہ ریت بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ سلیکون، یہ بھی ایک ضروری ایلیمنٹ ہے وہ انسان کے اندر وہ پایا جاتا ہے۔ تو اس طریقہ سے انہوں نے نمکیات، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سوڈیم کلورائڈ وہ ایک نمک ہے، جب اس کے اندر ہم پانی کو مکس کریں تو اس میں جو ہے وہ دو قسم کے جو ہے وہ تضاد اور احساس پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ہے وہ HCl اور NaOH پیدا ہوتا ہے۔ HCl جو ہے بہترین قسم کا جو ہے وہ تضاد ہے، اور NaOH جو ہے بہترین قسم کا احساس ہے۔ اسی طرح سے دو سانسوں کے ملنے سے ایک نمک بنتا ہے، اور اسی طریقہ سے ڈاکٹر ویلشیئر نے بھی ان کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے ملا کے جو انسانی بدن کی ترتیب بنائی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جب کیلشیم جو ہے وہ کلورین کے ساتھ ملتا ہے تو کیلشیم کلورائڈ بناتا ہے، کیلشیم جو ہے وہ سلفر کے ساتھ ملتا ہے تو کیلشیم سلفیٹ بناتا ہے، کیلشیم کاربونیٹ بناتا ہے۔ اسی طریقہ سے سوڈیم جو ہے جب کلورین کے ساتھ ملتا ہے، فاسفورس کے ساتھ ملتا ہے، یعنی کہ کیلشیم فاسفورس کے ساتھ ملتا ہے تو کیلشیم فاسفیٹ بناتا ہے۔ اس کے بعد سوڈیم کی ترتیب بالکل اسی طریقہ سے اس نے بتائی ہے کہ سوڈیم جب جو ہے وہ فاسفورس کے ساتھ ملتا ہے تو سوڈیم فاسفیٹ بناتا ہے، سوڈیم کلورائڈ بناتا ہے، جو ہم پہلے جو ہے نمک کے بارے میں جو ہے نائٹرومیئر کے بارے میں جان چکے ہیں۔ اس کو نائٹرومیئر بھی کہتے ہیں، نمک بھی کہتے ہیں، اور جو ہے وہ سوڈیم کلورائڈ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے کیلشیم سوڈیم کاربونیٹ کی صورت میں بھی جو ہے وہ نمک پایا جاتا ہے، یعنی کہ اگر وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ یا کاربونیٹ کے ساتھ ملتا ہے تو سوڈیم کاربونیٹ جو بہترین قسم کا جو ہے وہ جو ہے ایک بہترین قسم کا احساس ہے، اس طریقہ سے جو بن جاتا ہے۔ اسی طریقہ سے مگنیشیم بھی جو ہے وہ جب فاسفورس کے ساتھ ملتا ہے تو مگنیشیم فاس بناتا ہے، جب وہ سلفر کے ساتھ ملتا ہے تو مگنیشیم سلف بناتا ہے، اور اسی طریقہ سے جو ہے وہ جب کاربونیٹ کے ساتھ ملتا ہے تو مگنیشیم کاربونیٹ جو ہے وہ بناتا ہے۔ اسی طرح سے پوٹاشیم بھی جو ہے یہ بھی اسینشیل ایلیمنٹ ہے انسانی بدن کا، تو یہ جو ہے اعصاب میں پایا جاتا ہے، اعصابی طاقت کے لیے بہترین ہے۔ کیلشیم جو ہے وہ ہڈیوں کے نشوونما، کیلشیم فاسفیٹ جو ہے وہ ہڈیوں میں پایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے کیلشیم سلفیٹ ہوتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ پوٹاشیم کلورائڈ، پوٹاشیم سلفیٹ اور پوٹاشیم کاربونیٹ۔ اس طریقہ سے اس نے 12 نمکیات کے بارے میں جو دریافت کیا
انسانی بدن جو ہے وہ 12 نمکیات جو ہے وہ ان بایو جو ہے وہ کیمیکل سے جو ہے وہ بنا ہوا ہے. تو اس طریقہ سے اس نے سب سے پہلے جو ہے یہ دریافت کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ عناصر کی جو ہے وہ بایو کیمسٹری کی ایک بہترین ترکیب جو ہے وہ بتائی. تو ہمارے پاس جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ ضروری عناصر جو ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ کثیر مقدار میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے پائے جاتے ہیں, یعنی کہ میجر اسینشل جو ہے وہ کون کون سے ہیں. ہم جو ہے وہ اپنے طب کے لحاظ سے جو ہے وہ کیلشیم, کاربن, فاسفورس, ہائیڈروجن, آئرن, میگنیشیم, نائٹروجن, سوڈیم, آکسیجن, پوٹاشیم اور سلفر, یہ جو ہے یہ بہت ضروری ایلیمنٹس ہے جس کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اسینشیل ایلیمنٹس کہتے ہیں. تو اس کے بعد دوسرا جو ہے جو قلیل مقدار میں پائے جاتے ہیں, اس میں کاپر سی یو 2 ویلنسی پلس کی, کوبالٹ, فلورین, آیوڈین, مگنیز, اور اس کے بعد جو ہے وہ زنک جو ہے وہ قلیل مقدار میں جو ہے انسانی بدن کے اندر پایا جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ ممکنہ جو ہے وہ عناصر جو ہے وہ جیسے کہ ڈاکٹر ویلشیر نے بتایا, اسی طرح سے جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ بھی جو ہے سلیکون, یعنی کہ سلیکا جو ہے وہ یعنی کہ ریت جو ہے وہ ایک بہترین قسم کا جو ہے وہ جز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو مٹی سے پیدا کیا, اس کے اندر پانی کو ملایا, تو اس طریقہ سے جب انسان کو بنایا تو ایک مٹی کی صورت میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ پیدا کیا. تو ابا ہوا کو جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طریقہ سے جو ہے پیدا کیا. تو یہ سارے جو ہے مٹی کے اعضاء ہے جن کے سے مل کر جو ہے انسانی بدن بنا ہے. اسی طرح سے قلیل ممکن ضروری جو ہے وہ اس میں آرسن, بوران, بیریم, برومین, کرومین, کرومیم, جرمنین, نکل, رومیڈیم, سلینیم, ٹینک اور ایسٹینیم اور ویڈیم جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. اسی طرح سے غیر ضروری جو ہے عناصر جو جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ مقدار میں ہے, تھوڑا سا ہم ان کا بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. سلور, ایلومینیم, بسمت, کیڈیم, لیڈ, اینٹیمونیم, گولڈ, اور اسی طریقہ سے دیگر عناصر جو ہے وہ لیتھینیم اور نیوینیم, اور اسی طریقہ سے جو پولونیم, اور اسی طریقہ سے ریڈیم بھی انسانی بدن کے اندر جو ہے پایا جاتا ہے. ہمارے جتنے بھی ہارمون ہیں ان کے اندر جو ہے ریڈیم کی تھوڑی سی مقدار پائی جاتی ہے. اسی طرح سیلینیم کی بھی مقدار جو ہے تقریباً 48 عناصر جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ غیر اسینشیل عناصر جو ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. سورینیم, ریڈیم, ریڈان بھی ایک عنصر ہے, اور یورینیم بھی انسانی بدن کے اندر جو ہے پایا جاتا ہے, اور ٹیٹینیم جو ہے انسانی بدن کے اندر پایا جاتا ہے نیچرلی طور پر, لیکن بہت کم مقدار میں. یہ سارے جو ہے یہ مل کر جو ہے یعنی کہ خلق الانسان, جب انسان کو پیدا کیا میں نے تو اس میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس میں جو مٹی اور ریت اور اس کے بعد جو ساتھ جو ہے ہم نے پانی کو شامل کر کے جو ہے انسان کی جو ہے وہ بنائی اور اس میں اپنی روح پھونکی. تو یہ سارے عناصر جو ہے زمین کے اندر جو ہے نیچرلی طور پر موجود ہے اور یہ مٹی کے اندر موجود ہے, تو جس کی وجہ سے انسان کی بقا ان جو ہے وہ چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ہم آگے چل کے جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ جو خلیے کا ہم سیل کا جو ہے وہ عناصر, اور اس کے بعد جو ہے سیل جو ہے وہ کیسے وہ بارد وجود میں آتے ہیں, اور سیل جو ہے وہ اس میں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں. تو ہم جو ابتدائی طور پر 6 عناصر کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. زیادہ تر جو ہے وہ جو کہ ہوا میں جو ہے وہ عناصر پائے جاتے ہیں. اس میں جو ہے 65% جو ہے وہ کاربن جو ہے وہ ہوا میں پائی جاتی ہے, 18.5% جو ہے وہ ہائیڈروجن ہوا میں پائی جاتی ہے, 9.5% جو ہے وہ نائٹروجن ہوا میں پائی جاتی ہے, اور 3.3% جو فاسفورس ہوا میں پائی جاتی ہے, 1% سلفر ہوا میں پائی جاتی ہے. تو یہ تمام زندہ خلیوں یعنی کہ تمام زندہ خلیات یعنی کہ سیلز کا جو ہے وہ مجموعی طور پر 97.25% جو ہے وہ اس طریقہ سے بنتا ہے. اور باقی جو حصہ جو ہے وہ ان عناصر کے ساتھ جو ہے وہ باقی عناصر جو ہم نے جو ہے غیر ضروری نان اسینشل ایلیمنٹس کا جو ہے ذکر کیا وہ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں, جس میں جو ہے وہ کیا ہے جی ہم نے ذکر کر چکے ہیں پہلے, فاسفورس, سلفر, سوڈیم, پوٹاشیم,
یہ اور میگنیشیم کلورین اور کیلشیم آئرن کاپر کوبالٹ منگنیز اور آئوڈینیم فلورین زنک جو ہے یہ اس طریقے سے جو ہے تمام عناصر کا ہم جو ہے وہ پہلے احاطہ کر چکے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم بقائے صحت یعنی کہ یہ عناصر جو ولیم ویلشیر نے بھی یہ کہا کہ اگر ان عناصر کی جو ہے ظہور و تکتیب جو ہے وہ بالکل صحیح ہو تو اس میں جو ہے وہ کیا ہوگا کہ انسانی بدن جو ہے وہ صحت کی حالت میں ہوگا, اس کی صحت برقرار رہے گی, بقائے صحت اس کے اندر جو ہے موجود ہوگا, اور وہ جو ہے وہ عناصر جو ہے وہ بہترین ترتیب سے جو ہے وہ ترکیب سے جو ہے وہ اگر کسی بھی بندے کے اندر جو ہے موجود ہوتے ہیں تو وہ بقائے صحت اور اس میں جو ہے وہ آگے نسل بڑھانے کی جو ہے وہ قوت جو ہے وہ نیچرلی طور پر جو ہے وہ موجود ہوگی. تو اسی طریقے سے اس کا اپنے بڑھنے کا بھی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے طاقت موجود ہوگی, یعنی کہ کیا ہے کہ اس کی فزیالوجی اور اناٹمی اور جو ہے وہ بہترین قسم کی ہوگی, اور اگر اس کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ چینج کر دیں تھوڑا سا جو ہے وہ پوٹاشیم کی کمی آ جائے, کیلشیم کی کمی آ جائے, اور اسی طرح سے آکسیجن مہیا نہ ہو, آکسیجن بہت ضروری ہے جی, آکسیڈیشن بہت ضروری ہے, آکسیڈیشن کے بغیر جو ہے چند سیکنڈ میں انسان ختم ہو سکتا ہے. اگر آکسیجن دنیا سے ختم ہو جائے تو اسی وقت جو ہے دنیا کا ظہور ختم ہو سکتا ہے. آکسیجن اتنی پاور رکھتی ہے کہ انسانی بدن کے لیے جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے انسانی دماغ کے لیے جو ہے وہ آکسیجن بہت ضروری ہے. تو اس طریقے سے جب آکسیجن ہم لیتے ہیں کہاں سے لیتے ہیں, کون بناتا ہے اس کو, وہ فیکٹری, اللہ کی فیکٹری. کون سی فیکٹری؟ پودے. پودے ہمارے لیے جو ہے آکسیجن مہیا کرتے ہیں اور فضا میں پھیلا دیتے ہیں ہمارے لیے, ہے نی. تو یہ آسمان اور زمین میں نے پیدا کیا, اس نے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں تشکرون, میرا شکر ادا کرو, تشکرون میرا شکر ادا کرو, تم میری ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے ہو. ایک نعمت ہے, آکسیجن 1 منٹ کے لیے چھل جائے دنیا سے, آکسیجن کی 1 سیکنڈ کے لیے چھل جائے تو دنیا کا وجود جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. صرف ایک ایلیمنٹ ہائیڈروجن یا آکسیجن. بارک اللہ واقعی جی, سبحان اللہ, تشکرون. وہ ایک آکسیجن, ایک ایلیمنٹ دنیا سے ختم ہو جائے تو یہ وجود ختم ہو سکتا ہے, ہماری جو ہے یہ آکڑ ختم ہو سکتی ہے. ہم کیا ہے, صرف آکسیجن کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے آپ کے اتنا غرور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ایلیمنٹ, آپ تو ایک ایلیمنٹ کی بھی مار بھی نہیں ہے, کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ دنیا کا ظہور ہے, اور نور ہے, یہ رحمت للعالمین کی صفات ہے کہ ہم جو ہے جو مرضی کر رہے ہیں, ہم اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر رہے, پھر بھی اللہ ہمیں جو ہے نواز رہا ہے, اللہ ہمیں جو ہے وہ کھانا بھی دے رہا ہے اور آکسیجن بھی مہیا کر رہا ہے. اس میں نیکو بد کا جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اللہ سب کا ہی رازق ہے, بہترین رازق ہے, بہترین جو ہے وہ خالق ہے, بہترین خالق ہے. اللہ کسی سے بھی جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں چھینتا, پانی نہیں چھینتا, آکسیجن نہیں چھینتا, وافر مقدار میں دنیا میں اویلیبل ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ وافر مقدار میں دنیا میں اویلیبل ہے. کاربن کو اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں دنیا میں پیدا کر دیا ہے. یہ سب کے لیے, چرند پرند کے لیے اللہ کی بہترین جو ہے وہ سارا کچھ ہے. اللہ کو آپ وہ چیزیں جو ہے وہ ممکن جو ہے اگر آپ سمجھے اور سوچے, صرف ایک چیز, ایک ایلیمنٹ, تو ایک ایلیمنٹ کی میں بات کرتا ہوں یا 2 ایلیمنٹ کی بات کرتا ہوں, اس کے بعد جو ہے ہم باقی ایلیمنٹس کو کل اور اس کے بعد آگے چلائیں گے. 4 ایلیمنٹ آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ہائیڈروجن اور آکسیجن جو ہے وہ اور کاربن اور نائٹروجن, یہ بہت ہی اسینشیل ایلیمنٹس ہے.
नाइट्रोजन जो है वो हमारे प्लांट्स के लिए इंतहाई जरूरी है जी। यूरिया खाद सारी नाइट्रोजन से बनती है जी। कैसे? हवा से। आप अंदाजा करें, मैंने वो फैक्ट्री देखी है जी, सोलर यूनियन मेरे वाले साहब ने बनाई है सादकाबाद से आगे माछी कोट में। वहां पे जो है मेरे वाले साहब ने उसको जो है वो फैक्ट्री को बनाया है, उस दौर में फौजी फाउंडेशन के साथ मिलकर जो है, जियाउल के साथ मिलकर जो है मेरे वाले साहब ने जो है वो सोने यूरिया की माछी कोट में फैक्ट्री लगाई थी उस वक्त जो है वो। तो वो क्रिस्टल बनते हुए मैंने देखे, कुदरत की जो है वो ठंडक से जो है, कुदरत से जो है नाइट्रोजन जो है वो अब हवा से हासिल करके जो है उसको क्रिस्टल बना रहे हैं, और वो हमारे खेतों के लिए सप्लाई हो रही है नाइट्रोजन। अल्लाह अकबर। वो क्रिस्टल ठंडा करके उसको जो क्रिस्टल बोरियों की सूरत में अभी जो है वो नाइट्रोजन आ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हवा से हम नाइट्रोजन हासिल कर रहे हैं, कुदरत है ये सारी। कुदरत के कृष्ण में क्या क्या बताऊं, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हाली फरमाते हैं मौलाना हाली रहमतुल्लाह अलैह, हमारे जो है वो गाइड है, बेहतरीन जो है वो जो है वो हमें जो है बताने वाले हैं कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। ऐ अल्लाह, सुभान तेरी कुदरत को, सुभान तेरी रहमत को, सुभान तेरी हर चीज को। सुभान अल्लाह बच्चे ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। तो मैं भी सुभान तेरी कुदरत को, सुभान अल्लाह कहता हूँ कि क्या चीजें बनाई है अल्लाह ने। एलिमेंट एक दो तीन चार एलिमेंट की बात है। हमने एक एलिमेंट की बात की, ऑक्सीजन की, है नी। दूसरे अनासर के मुकाबले में बदरे इंसानी में मकदार जैसा कि बयान किया जा चुका है, पहले हम जो है उसको बयान कर चुके हैं कि हम जो है वो हर चीज खाते हैं, बेशतर जो है पानी पीते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मजमूआ है बेसिकली तौर पर। मैं यही कह रहा था कि दो एलिमेंट, चले एक एलिमेंट को हमने पहले कहा कि एलिमेंट खत्म हो जाए, यानी कि हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाए, तो क्या पानी का वजूद भी खत्म हो जाएगा? है नी। चल दिल के लिए अगर हम पौधे को पानी ना दे तो वो मुरझा जाता है, उसके फूल मुरझा जाते हैं, उसके पत्ते खत्म हो जाते हैं। सिर्फ पानी ना देने से, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसको मिलना बंद कर दे तो क्या होगा? पौधा खत्म हो जाएगा। जब पौधा खत्म हो जाएगा तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो पौधे के साथ हमारी जिंदगी वाबस्ता है, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की फैक्ट्री खत्म हो जाएगी, हमारी ग़िज़ा वाली फैक्ट्री खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है बदरे इंसानी के हयातियाती अफ़ाल के अंजाम दही के लिए जो है वो पानी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं। इसी तरीके से कार्बन और नाइट्रोजन के बारे में आज थोड़ा सा और जानते हैं। तो कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो भी हमारे बहुत ही ज्यादा एसेंशियल जो है वो एलिमेंट्स है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो अज़वी जुजियात, यानी कि ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जिस्म के अंदर असासी अफ़ाल सार अंजाम देते हैं। हमारे हमारे अंदर भी, यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए जो वो नाइट्रोजन जरूरी है, कार्बन जरूरी है। कार्बन किसके लिए जरूरत है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? बेसिकली तौर पर ग्लूकोज है, एनर्जी मुहैया करते हैं हमें। इनका ही जो है मजमुआ जो है बेसिकली ग्लूकोज बनाता है। इनको ही जो है हम जो है क्या हमारी इसमें जो एनर्जी कैसे स्टोर होती है? क्लोरोफिल की मौजूदगी में, हीलियम, सूरज की रोशनी, हीलियम रोशनी, हरारत, हरारत, एनर्जी स्टोर हो रही है किसमें? पौधों में। हम उसको जो है वो क्या कर रहे हैं जी? उसको इस्तेमाल करके अपने जिस्म की एनर्जी भी मुहैया कर रहे हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन का दर्जा आता है। तो जो बड़े पैमाने पर जो है वो क्या कर रहे हैं जी? अज़वी जुजियात, यानी कि ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जिस्म के असासी अफ़ाल को सार अंजाम देते हैं और इन्हीं से मरकब होते हैं। तो इसी तरीके से फास्फोरस और सल्फर, यानी कि गंधक जो है वो इसकी तश्कील में जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं।
جس میں بیسیکلی طور پر میں پروٹین کا ذکر کر رہا ہوں. گلوکوز کے بعد یعنی کہ ہائیڈروجن آکسیجن اور کاربن کے ملنے کے ساتھ جو ہے وہ جب ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ یعنی سب سے پہلے جو ہے ہم نے جو بات کی ہے اس میں گلوکوز بن رہا اور اس کا فرکٹوز مالٹوز یہ ساری اس کی قسمیں ہیں. یہ رب کی رحمتیں ہیں کہ کسی میں بانڈ کم ہو جاتے ہیں کسی میں زیادہ ہو جاتے ہیں اور کیسے جو ہے یہ چیزیں بنتی ہیں. اسی طریقہ سے ہمارے جینیٹک جتنے بھی اسٹرکچر ہے اس کے اندر جو ہے بیسیکلی طور پر جو ہے وہ پروٹین جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. پروٹین کا ہی بننا اور ٹوٹنا. پروٹین جو ہے بیسیکلی طور پر کیا ہے جی کیلشیم سوری ہائیڈروجن آکسیجن کاربن اور سلفر اور نائٹروجن کا مجموعہ ہے. یہ پروٹین مختلف طریقوں سے جو ہے وہ جب ان کی چین بنتی ہے مطلب کہ امائنو ایسڈ بنتے ہیں تو اسی طریقہ سے آپس میں جو ہے وہ جڑتے ہیں. ہزاروں پروٹین جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے ہمارے اندر جو ہے موجود ہے. پلانٹس کے اندر بھی ہزاروں پروٹین موجود ہے اور انسان کے اندر بھی ہزاروں پروٹین موجود ہے جس کی وجہ سے انسانی باڈی جو ہے وہ اپنے کاموں کو سارا انجام دے رہی ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ انسانی بدن بن رہا ہے. پودوں کا وجود بھی اسی طریقہ سے وجود میں آ رہا ہے. جب پودے جانور کھاتے ہیں تو ان کے اندر بھی پروٹین آ جاتی ہے. اسی طرح سے پروٹین کی پروڈکشن کہاں ہو رہی ہے دیکھیں دالوں میں ہو رہی ہے. اللہ اکبر. دالوں میں بھی پروٹین جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اسی طریقہ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے وہ پروٹین جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. ہر چیز کے اندر پروٹین جو ہے وہ کیا ہے بیسیکلی طور پر جو ہے وہ ہائیڈروجن آکسیجن کاربن نائٹروجن گندھک فاسفورس اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ان چیزوں کا جو مجموعہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے پروٹین پارٹیکل یعنی کہ انسانی بدن کے جزویات اور اسی طریقہ سے جو ہے وہ والی بدن کے بھی جزویات بنتے ہیں. یعنی کہ ہیموگلوبن اور البیومن بھی جو ہے وہ پروٹین ہی ہے. ہیموگلوبن اور گلوبلین جو وہ بھی پروٹین ہے. یہ سارا کچھ ہے نیچرلی طور پر کیا ہے بیسیکلی طور پر ہائیڈروجن آکسیجن کاربن اور نائٹروجن فاسفورس اور گندھک کا مجموعہ جو ہے وہ اس طریقے سے سب مل کر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں بیسیکلی طور پر جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ بنا رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم کیلشیم کے بارے میں جانتے ہیں. کیلشیم جو ہے اور فاسفورس کے بارے میں تھوڑا سا جان کے اس کو جو ہے وہ آئرن پہ جو ہے وہ اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں جی. کیلشیم فاسفورس کے ساتھ مل کر ہمارے جسم کی ہڈیوں دانتوں کا بڑا حصہ بناتی ہے. یعنی کہ جب کیلشیم ابھی ہم نے بات کی تھی ویلشیر کے نمکیات کے بارے میں تو کیلشیم فاسفیٹ جو ہے یعنی کہ کلکریا فاس جس کو اس نے کہا ہے کلکریا فاس تو وہ اس نے جو ہے کہا کہ بیسک جز ہے واقعی ہڈیوں کا جب وہ بیسک جز کیا ہے جی کیلشیم ہے. تو کیلشیم جو ہے وہ کیسے ابزارب ہوتا ہے آنتوں کے اندر ابزارب ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے وٹامن ڈی کی مدد سے وٹامن اے کی مدد سے. وٹامن اے اور ڈی کیا ہے بیسیکلی طور پر آپ کو پتا ہے سر سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو ہے وہ لپڈز ہے بیسیکلی طور پر اور لپڈز اس کو کہتے ہیں چکنائیوں کو کہتے ہیں. تو یعنی کہ مکھن ملائی ہم جو ہے وہ آرگینک جو ہے وہ کیلشیم دیتے ہیں بیسیکلی طور پر یعنی کہ صدف وغیرہ دیتے ہیں. تو میرا ایک ڈسپینسر سے نیچے ہمارے پاس ایک دعا کوب ہوتا ہے یعنی کہ ایک دعا ساز ہوتا ہے جس کو ڈسپینسر کہتے ہیں. ایک دعا کوب ہوتا ہے اس کے نیچے جو ہے وہ تو وہ جو ہے جب بھی مطلب کہ اس وقت میں اس کو یہ بات بتائی کہ بھائی کیلشیم جو ہے وہ وٹامن ڈی کی وجہ سے جو ہے یعنی کہ مکھن یا ملائی اس کی وجہ سے آنتوں میں ابزار ہوتا ہے. تو وہ بڑے پیار سے مطلب عورتوں کو یہ کہتا تھا کہ او مائی مکھن ملائی کہ یہ مکھن ملائی کے ساتھ جو ہے نا صدف وغیرہ جو ہے نا کچھ تجارت استعمال کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے کیلشیم اور فاسفورس جو ہے وہ ہماری ہڈیوں کا بہترین جو ہے وہ ذریعہ ہے. تو دانتوں اس میں دانت بنتے ہیں. جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی کھوپڑی یعنی کہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس کی کھوپڑی کے کارٹیلیج جس کو کہتے ہیں اس میں خلا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے خلا جو ہے وہ کیلشیم فاسفورس اور وٹامن ڈی کی وجہ سے جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. یعنی کہ بیسیکلی طور پر کیا ہے کہ اگر ان عناصر میں کسی چیز کی بھی کمی آ جائے تو بچے کی وہ جو ہڈی سوچر جوائنٹ جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ آپس میں نہیں مل سکتے
بلکہ ان کے اندر جو ہے ڈکے یعنی کہ ان کے اندر جو ہے خلا پیدا ہو جائے گا. تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ کیلشیم کا ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے کیلشیم جو ہے وہ خون کی وافر مقدار میں جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. تو اس طریقہ سے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ خون کو جمنے میں بھی جو ہے وہ کیلشیم کا بہت اہم رول ہے. تو اس طریقہ سے کیلشیم بھی جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. پہاڑوں میں بہت زیادہ کیلشیم موجود ہے کیلشیم کاربونیٹ کی صورت میں. چپسم جس کو کہتے ہیں جی کیلشیم کاربونیٹ بہت زیادہ مقدار میں اللہ نے اتنی وافر مقدار میں کیلشیم پیدا کیا ہوا ہے. پابے یا لائے ربی کو باتوں کا زبان تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. اور میرے بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ تم تو ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے. تم اور کیا سمجھتے ہو تمہاری یہ آنکھ کا نور جو ہے یہ میں نے پیدا کیا ہے. میں نے پیدا کیا ہے نور اللہ نے جو ہے وہ پیدا کیا آنکھ میں. اور وہ راڈ اینڈ کال جس کو آپ ہم پڑھتے ہیں جس میں اندر تصویر بنتی ہے مختلف شکلیں آپ کو نظر آتی ہے کلر نظر آتے ہیں دنیا کے محبت نظر آتی ہے پیار نظر آتا ہے. کبھی اللہ سے بھی پیار کر کے دیکھے اللہ کی مخلوق سے بھی پیار کر کے دیکھے کبھی اللہ کو بھی جان کے دیکھے بھائی. یہی راستہ ہے یہی راستہ ہے. ہم ایک ایک نعمت کو جب آکسیجن کی میں نے بات کی چند سیکنڈ اور دنیا پھرا یہی ہے نا اور کیا ہے. فاسفورس کی بات کر کے آئرن کی بات کر کے ہم بات ختم کریں گے. تو سوڈیم کے بارے میں ہم جو ہے مزید جو ہے وہ اگلے لیکچر اور پوٹاشیم وغیرہ کے بارے میں نیکسٹ لیکچر میں جانیں گے. تو فاسفورس جو ہے یہ ہمارے ٹشو کا جو ہے وہ بہت اہم حصہ ہے جس کے موجودگی میں جو ہے وہ خلیات بنتے ہیں. فاسفورس کے بغیر جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ ٹشو اور خلیات جو ہے وہ نہیں بن سکتے. اسی طرح سے فاسفورس جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ توانائی میں بھی جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. یعنی کہ ہڈیوں کے نشو و نما کیلشیم اور فاسفورس دونوں مل کر جو ہے ہمارے دانت اور ہڈیاں جو ہے بناتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے جسم کی تمام جو ہے وہ جملہ غذا میں جو ہے وہ شامل ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اگر یہ شامل نہ ہو تو اس کی جو ہے وہ کمی کی وجہ سے جسم میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے. جس میں جو ہے مرمرس کا ایک مرض ہوتا ہے اس میں جو ہے اور اس ریکس کا مرض بچوں میں ہوتا ہے. یعنی کہ اس کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہے اس کو اگر کیلشیم اور فاسفورس سے بچوں کو نہ ملے. اور اسی طرح سے بچے دیر سے دال نکالتے ہیں جن میں جو ہے وہ کیلشیم اور فاسفورس کی کمی ہوتی ہے. تو نیچرلی طور پر کیلشیم جو ہے وہ دودھ کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے رکھ دیا ہے تاکہ جو ہے باہر سے جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے مقدار میں اگر نہیں ملتا کسی کو بھی تو وہ اس طریقے سے جو ہے وہ حاصل کر سکے. بچوں میں جو ہے وہ کیلشیم کی بہت زیادہ جو ہے اور فاسفورس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے وہ بیسیکلی طور پر یہ ہمارا گرائی واٹر بیسیکلی طور پر جتنے بھی گرائی واٹر ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کیلشیم کاربونیٹ اور سوئے کا مجموعہ ہے. کیلشیم کاربونیٹ کس کو کہتے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا چونے کے پانی کو. چونے کا جو ہے وہ ہم لے کے جو اس کا پانی جو ہے اس کو علیحدہ کر لیتے ہیں. یعنی کہ اس کو اگر ہم اس کو پانی میں حل کریں تو اس کے بعد اس کو پانی کو جو ہے وہ علیحدہ کر کے اس کو جو ہے بوائل کر کے جو ہے وہ ہم اس کے اندر چینی اور سوئے کا استعمال جو ہے سوئے کے پانی کا یعنی کہ سوئے کے دودھ کا جیسے کہ میڈم اکثر فاطمہ جو ہے وہ ذکر کرتی ہے تو وہ ہم جو ہے وہ اگر استعمال کریں تو اس طرح سے بچوں کے اندر جو ہے وہ ایک تو کیلشیم کی کمی پوری آئے گی اور دوسرا سوئے کے ساتھ جو ہے اس کا ہاضمہ جو ہے وہ بہترین رہے گا اور بچے جو ہے بہترین نشو و نما جو ہے وہ والدہ کے دودھ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرتے رہیں گے. تو آکسیجن جو ہے وہ اس کے بغیر جو ہے وہ کیا ہے جی ہم زندہ نہیں رہ سکتے. یہ آپ پہلے بات کر چکے ہیں. تو آکسیجن جو ہے وہ کیسے ہمارے جسم میں جاتی ہے اور کیسے ہمارے جسم سے باہر آتی ہے. تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ کیا آئرن یا فولاد کی ضرورت ہے. ہیموگلوبن جو ہے گلوبلین کی بات ہم نے کی پروٹین ہم نے بات کی جس میں جو ہے ہم نے وہ بات کی پیچھے جو ہے وہ پروٹین کیسے بنتے ہیں
नाइट्रोजन सल्फर की मौजूदगी में, और उसमें क्या होता है जी, शाबाश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। उसमें कैल्शियम, उसमें जो है वो होता है जी, हाँ जी, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और कार्बन होता है। वेरी गुड। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। उसके साथ क्या होता है बेसिकली तौर पर जो है वो फास्फोरस भी इसके साथ शामिल होता है। और कार्बन और नाइट्रोजन मिलकर जो है बेसिकली तौर पर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है प्रोटीन बनाते हैं, जिसमें जो है वो ग्लोबुलिन बनता है और एल्ब्यूमिन बनता है। वो क्या है जी, बेसिकली तौर पर प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो है अकेला काम नहीं कर सकता, बल्कि इसके साथ जो है वो आयरन की जरूरत होती है। हीम का मतलब क्या होता है बेसिकली तौर पर आयरन। जैसे कि ऑक्सीजन के बगैर जो है वो आप जिंदा नहीं रह सकते, कोई भी चिरंद पे जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए हमारे जिस्म में जो है वो फौलाद यानी कि आयरन की सख्त जरूरत होती है। खून के सुरख जर्रात जो है रेड ब्लड कॉर्पसल, वो हीमोग्लोबिन का ही हिस्सा होते हैं, जो कि फेफड़ों से नसीब यानी कि ऑक्सीजन को लेकर हर खलिए तक जो है वो लेके जाते हैं, जहाँ वो ग़िज़ाई अज़ा को जलाती है और जिस्म को तवानाई मुहैया करती है। यानी कि वो ग्लूकोज जो किसने बनाया था, पौधों ने बनाया था, हमने उसको क्या किया, खाया ग़िज़ा के जरिए। तो वो मुझे एक प्रैक्टिकल याद आ गया, बड़े पुराने जमाने की बात है। उस वक्त जो है वो गोबल यूनिवर्सिटी से हमारे एक्सटर्नल आए थे, तो उस वक्त मैं एमफिल कर रहा था, तो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की बात है। तो उन्होंने बड़े मतलब गोबल यूनिवर्सिटी उन्होंने ये पूछा कि भाई नाश्ता आप केमिस्ट्री यानी कि बायो केमिस्ट्री की जुबान में अगर नाश्ता आप बता दें जो करके आए हैं, तो मैं आपको पास कर दूंगा। गोबल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, बड़े जबरदस्त, बहुत अच्छे प्यारे बंदे थे जी। तो मैं उधर पीछे मतलब खड़ा अपना प्रैक्टिकल कर रहा था, तो वो उनकी मतलब बात मुझे जो अभी याद आ गई। तो फुल आर के बाद जो है ना, उनका मतलब जो भी बच्चा फर्स्ट ईयर का वो वाइवा लेने आया था बायो केमिस्ट्री का जी, फार्मेसी का या मतलब बीएमएस का, मुझे ये अच्छी तरह से याद नहीं है। लेकिन ये है कि वो उनमें से दोनों में से कोई क्लास थी जो बायो केमिस्ट्री की थी जी। तो वो लेने आए, तो उन्होंने कहा कि भाई आप बेटा आप सिर्फ ये बता दें कि आप जो नाश्ता करें उसको जो है वो केमिस्ट्री की जुबान में यानी कि बायो केमिस्ट्री की जुबान में अगर बयान कर दे तो आप पास है। तो मुझे वो बड़ी हंसी आई और अभी याद भी उनकी आ गई, गोबल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब की। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बच्चों का जब वाइवा लिया और बड़े अच्छे तरीके से जो है ना उन्होंने जो है वो यही चीज उनसे पूछी। तो आयरन जो है ये जो है वो क्या करता है बेसिकली तौर पर जो है वो हमारे जिस्म से जो है वो ऑक्सीडेशन का काम जो है वो करता है। यानी कि वो फौलाद उसको कहते हैं जी, प्रोटीन और एंजाइम भी पाया जाता है, में भी पाया जाता है। तो जो कि ऑक्सीडेशन यानी कि एहराक, इसको हम ऑक्सीडेशन को एहराक भी कहते हैं, जलने का अमल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है ये दोनों अमल जो है हमारे जिस्म में होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का मिलना किसी चीज के साथ ऑक्सीडेशन कहलाता है, और इसमें हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, और हाइड्रोजन का मिलना जो है वो रिडक्शन कहलाता है, और ऑक्सीजन का निकलना जो है वो भी रिडक्शन कहलाता है। के अमल से जो है वो बावन साबित होते हैं। तो इस तरह से जो है वो फौलाद जो है वो हमारे जिस्म के लिए जो वो बहुत जरूरी है जी। फौलाद जो है वो फेरस की सूरत में यानी कि जो है वो हमारे जिस्म में अब्जॉर्ब होता है, और फेरस की सूरत में ही जो है वो काम करता है। यानी कि Fe3 जो है वो कैसे पैदा होता है, ये नेचुरली तौर पर जो है वो हमारे जिस्म के अंदर जो है वो पैदा होता है। और बाहर से जो है वो एक बार फौलाद जिस्म में जो है वो जज्ब हो जाए, तो इस तरीके से हमारी फौलाद की बहुत ज्यादा जो है वो गुजारे है। साग आजकल बड़ा आया है जी, मेथी हमारी जो है, पालक है जी, ये सारा जो है वो क्या है जी, बेसिकली आयरन है। इसमें नेचुरल आयरन, जबरदस्त आयरन। पाबे या ला रबी को बातों का जीबान, कौन सी नेमत को जितलाओ गई। हाँ जी। तो ये आयरन जो है फ्री मकदार में जितना मर्जी ले ले जी, और जितना मर्जी खाए जी, मौज करे जी। सब्ज पत्तों के अंदर जो है वो आयरन नेचुरली तौर पर जो है वो मौजूद होता है, जो कि हीमोग्लोबिन बनाने में जो एक अहम किरदार अदा करता है। पोलीप्रेटिक हीमोस्टैटिक स्टेम सेल जो है वो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होता है,
जो कि जो है वो क्या कराता है, बेसिकली तौर पर जो है वो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स को जो है वो बनाने में मदद देता है, जो कि जिनकी लाइफ जो है वो 120 दिन होती है। ये बेसिकली तौर पर हमारी रीढ़ की हड्डी और मुख्तलिफ हड्डियों के अंदर जो है वो बनता है। तो बेसिकली तौर पर जो है वो एक बार जो है जिस्म में जज्ब हो जाए तो इसकी मदद जो हमारे जिस्म में जो है वो बहुत ज्यादा मकदार में जो पाई जाती है, यानी कि ये जो है वो स्टोर हो जाता है हमारे जिस्म के अंदर। तो 120 दिन इसकी जो है वो मदद होती है, और ये जो है इसका बहुत ज्यादा जिगर में जो है वो जाके जो है इसके स्टोर होता है, और इसी तरीके से जो है वो जिगर से ही जो है वो पूरे जिस्म के अंदर जो है वो जाकर दोबारा जो है वो सूरज जर्रात की तशकील में जो वो अहम किरदार अदा करता है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात खून वगैरह बहने की वजह से, या कि डाइजेस्टिव एंजाइम का पूरा काम ना करने की वजह से भी जो है, या पसीना और आंसू की वजह से भी जो है वो क्या होता है जी, या कि हैज़ और हमल की वजह से भी जो है वो खून का या फौलाद का बहुत ज़्यादा ज़िया हो जाता है। तो जिसको जो है जिसकी वजह से जो है वो अनीमिया, जो कि मैडम का टॉपिक है अनीमिया, उन्होंने बड़ा अच्छा पढ़ाया हमारे बच्चों को भी, मैं उनका बहुत मशहूर हूँ। तो वो जो जितनी भी उन्होंने जो है वो मैडम फातिमा ने जो हमारे बच्चों को डिस्पेंसर क्लास को डेफिशिएंसी ऑफ फूड और डेफिशिएंसी ऑफ आयरन जो है, उन्होंने एनीमिया के बारे में बहुत अच्छा हमारे बच्चों को पढ़ाया जी, मैं उनको बहुत मशहूर हूँ जी। तो फौलाद की कमी की वजह से जो है वो क्या होता है, अनीमिया का एक मर्ज पैदा होता है। तो जिसकी वजह से जो है वो उसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, और बच्चा जो है वो जब उसमें फौलाद की कमी हो तो वो जो है वो अपने जिस्म को बरकरार नहीं रख सकता। बड़ी जल्दी ही जो है उसका जो है वो इंतकाल होने के चांसेस जो है वो होते हैं। तो इस तरीके से फौलाद जो है वो हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा मकदार में जो है वो माँ के दूध में भी नेचुरली तौर पर मौजूद होता है, और इसी तरीके से जो है वो गाय के दूध पीने से जो है वो इसमें जो है वो कमी आ जाती है। तो अगर हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि माँ का दूध जो है वो हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा मकदार में जो है वो बच्चों को पिलाए। तो जिसकी वजह से जो है माँ के दूध में जो है वो ये नेचुरली तौर पर जो है वो इसमें जो है फौलाद जो है माँ के अंदर से जो है वो बच्चे के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाता है। ये कुदरत की बात है। तो कुदरत जो है वो कभी भी जो है वो हमारे जिस्म को जो है वो इन चीजों की कमी नहीं आने देती। कमी कैसे आती है, अल्लाह ताला के एक बड़े प्यारे जो है वो वली, हम उसको उनको कहते हैं जी, तो उन्होंने फरमाया कि इंसान के अंदर से ही बीमारी होती है, और इंसान जो है वो इंसान के अंदर ही जो है वो शफा होती है। तो हजरत अली का कौल जो है वो कभी भी जो है वो रद्द नहीं किया जा सकता। वाकई तो हजरत अली के कौल की वजह से हम ये जो है वो मजीद जो है वो जब ये जो है इंसानी बदन के अंदर कैसे बीमारी जो है वो अंदर कैसे पैदा होती है, तो ये जो है वो हम जो है मजीद जो है वो जानेंगे। हसद बुगस और इस तरीके से जो है वो दीगर चीजें जब इंसान के अंदर पैदा हो जाती है, तो वो बीमारी का जो है वो एक असल में हमारे जितने भी जो है वो फिलोसफर ये कहते हैं कि दिमाग से जो है वो बीमारी का जो है वो ज़हूर होता है। यानी कि अगर कोई बंदा नफसियाती तौर पर बीमार होता है तो वो जिस्मानी तौर पर भी बीमार होना शुरू हो जाता है। तो बीमारी का ज़हूर जो है वो बेसिकली तौर पर जो है वो हमारे जिस्म के अंदर से होता है। तो इस तरीके से जो है वो मजीद जो है वो अ, इंसानी बदन के बारे में जो है सोडियम पोटाशियम और दीगर अनासर को जो है वो पढ़ेंगे और जानेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी भाई का कोई सवाल हो या कोई चीज़ पूछनी हो तो मोस्ट वेलकम। तो मेरे पास जो है ये इसके अलावा भी मतलब कि जो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री की एक पूरा सेट है, जो कि बाहर उसके राइटर ने लिखा हुआ है। बहुत प्यारी बुक्स है उसमें जो है वो तमाम जिस्म के जितने भी जो है वो मतलब कि एक प्रोटीन से लेके जब मैंने स्टार्ट किया, जैसे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन और उसके बाद जो आगे, तो ये सारा कुछ उसके अंदर ब्लड की भी बायोकेमिस्ट्री, और उसके बाद सेल्स की भी बायोकेमिस्ट्री, और हर चीज की बायोकेमिस्ट्री जो है वो उसने जो है बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज करके जो है वो हमें जो है वो दी हुई है।